اللہ کے دیکھنے کے احساس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جاتا ہے۔ یہ جو بے دریغ ہر چیز کو دیکھنے کا معاملہ ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا۔ کہاں پر اللہ تعالیٰ بلاک لگانے کے لیے کہتے ہیں یہ نہیں سنو گے، آپ نے کسی کی غیبت نہیں سننی، چغلی نہیں سننی، آپ نے کوئی لغو لایانی فحش بات نہیں سننی، آپ نے میوزک نہیں سننا، کیونکہ میوزک شیطان کی اذان ہے۔ تو جس وقت آپ رسپانسبل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک آنکھ، کان اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہم سے حساب لینا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری۔ یہ انسٹرکشن مینول اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہ روک کے رکھنا ہے۔ دیکھیں، آج کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے کسی کو انٹر نہیں ہونے دینا، یہ آپ کی سپیس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ بتاتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود، اللہ کی باؤنڈری ہے۔ اللہ کی باؤنڈری میں بندے نے رہنا ہے، سیلف کریٹڈ باؤنڈری میں نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، انسان کو پتہ نہیں چلتی کہ کہاں سے کوئی ذہنی طور پر اغوا کر رہا ہے۔ آج جو دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں انسانوں کو یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا، میں نے اپنی باؤنڈری بنائی ہے۔ اوپر بھی یہی ایشو تھا جب ابلیس نے کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر، یہ کہا تھا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر۔ تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے ہماری خاندانی زندگی کیسی ہو، ہمارے والدین کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں، اولاد کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں، ہمارے شوہر بیوی کے درمیان کیسے تعلقات ہوں، ہمارے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا 6666 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کا موقع دے دیا۔ اور آپ سوچئے 114 جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اس سے توقع بھی رکھتا ہے کہ وہ اس نعمت کا حق ادا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس کا پہلا حق یہ ہے، یاد رکھنا ہے، بھلانا نہیں، اس کو تر و تازہ رکھنا ہے، اس کو ریوائز کرتے رہنا۔ اور ریوائز کرنے کے لیے آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اسے شامل کیجئے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی وقت کسی وقت پہ کوئی پوسٹ لگا دے تو آپ نے چلو سن لیا۔ this is your responsibility۔ اب اس کو پختہ آپ نے رکھنا ہے۔ رسول اللہ نے ایک بڑا عمدہ طریقہ بتایا ہو، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو جب خود سیکھا ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی کے دور میں کتنی آسانی، آپ یہاں گھر بیٹھے ہوئے کتنی دور دراز تک اس کو پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بارے میں ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھیں۔ آپ نے ممکن ہے تجوید بھی سیکھی ہو، اس کو اور پختہ کریں، اور زیادہ ہر چیز پر عمل کرنا ہے، لیکن وہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میں نے جب علم حاصل کیا اور میں لوگوں کو بتانے لگا تو میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہ آیا کہ مجھے تو خود نہیں پتا، میں خود بہت ساری چیزوں پر عمل نہیں کرتا، میں کس طرح سے لوگوں کو بتاؤں گا اور بڑا مجرم بن جاؤں گا۔ کہنے لگے پھر مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجھایا کہ جو بھی بات بتانی ہے اس پر عمل ضرور کرنا۔ تو اگر ایک سادہ سا اصول اپنا لیں کہ جو بتانا ہے اس پر عمل ضرور کرنا ہے تو سارے قرآن پر عمل ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن کی یہ ذمہ داری توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے کچھ اوصاف ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ہمیشہ اپنے عقیدے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بہتر سے بہتر بناتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس نہیں دلایا تھا
کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ میں جئیں، کہ اللہ تعالیٰ کی سوچ میں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جئیں۔ آپ کے ایک صحابی نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول، جب آپ نے دیکھا کہ یعنی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا، اتنا بڑا مطالبہ تھا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکلات تھیں، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کوئی مال و دولت نہیں مانگا، انہوں نے کہا ہوا ذاکا، میرے لیے اتنا کافی ہے، ان کا ساتھ مل جائے تو کیا ہی بات۔ تو آپ نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ کے لیے سجدے کرنا، اور میں خصوصی بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اللہ یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ بندے کے کان، کین یو امیجن، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو بھی سننے لگتا ہے تو اس کے پاس میں ہوتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی وہ میرے احساس کے ساتھ، میری پسند کے ساتھ سننے کے قابل ہو جاتا ہے، میری پسند کے ساتھ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، میری پسند کے مطابق پکڑنے اور کام کرنے کے، ہاتھوں سے کام کرنے کے تب بھی میری پسند سے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے اتنا اہم راستہ ہے کہ آپ فرض عبادات کے ساتھ نفلی عبادات، نوافل 2، 4، 6، 8 رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک دن میں تو آپ کے لیے لمبی چوڑی مضبوط رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور رات کا جاگنا ہیلپ فل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی یہی راستہ بتایا تھا، بالکل وحی کی ابتدا میں، تیسری وحی ہے یہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یقین کریں اس راستے پہ چلنے کے لیے اگر آپ وہ اوصاف اپنانا چاہتے ہیں نا تو سورہ المزمل کی ابتدائی 10 آیات، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا پیکج دیا ہے، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر لیں، اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر توکل کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، اور ہر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے اور ہر عام انسان سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر عمل کو، سوچ کو بھی، قول کو بھی، اپنے ہر عمل کو خالص کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کو اور زیادہ اچھے انداز میں کرنا، حسن خلق اپنانا، اپنے معاملات کو بہتر کرنا، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن خصوصی طور پر قرآن پڑھنے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، نزول قرآن کا مہینہ قریب ہے، اس میں اپنے قرآن کو ضرور دہرائیے جیسے اللہ کے رسول دہراتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تند و تیز طوفانوں کی طرح، ایسا تب ہوتا تھا جب آپ دورہ قرآن کرتے تھے اور سیدنا جبریل آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا۔
تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے، قرآن سے محبت کرنے والا مٹھی بند کر کے نہیں چلتا اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے۔ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی، دینے والا ہاتھ بنے۔ اگر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے دینے والا ہاتھ بن جائے، واللہ اس سوسائٹی کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین پڑھنے والے یا دین سیکھنے والے جو ہیں وہ مالی اعتبار سے مجبور ہوتے ہیں، کمتر ہوتے ہیں۔ گورا جس وقت یہاں پہ تھا اس نے ایک قانون بنایا تھا، ہر ویلیج کے لیے 5 طرح کے انہوں نے سروسز رکھی تھی کہ ہر ویلیج میں ایک جلاحہ ہونا چاہیے جو کپڑے بنے، ایک ترخان ہونا چاہیے جو لکڑی سے جو بھی چیزیں بنتی ہیں اس کو بنا سکے، ایک لوہار ہونا چاہیے جو لوہے کی چیزیں بنائے، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایک ایسا فرد ہونا چاہیے جو نمازیں پڑھا دے اور جنازے پڑھا دے، یعنی مولوی، اور ایک نائی ہونا چاہیے۔ یہ 5 سروسز انہوں نے رکھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی پیشہ ایسا نہیں ہوتا جو کمتر ہو، لیکن ہمارے یہاں جن کو کمتر سمجھا جاتا ہے ان کو کمی کمین کہا جاتا ہے۔ تو ایک قرآن پڑھانے والے کو کمی کمین بنا کے رکھ دیا۔ اس مینٹالٹی کے ساتھ اس سوسائٹی میں قرآن کی محبت رواج نہیں پا سکی، اللہ کی محبت رواج نہیں پا سکی، رسول کی محبت رواج نہیں پا سکی۔ آپ نے اس چیز کو انشاءاللہ تعالی بریک کرنا ہے۔ آپ نے دینے والا ہاتھ بننا ہے، لینے والا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی دینے والا تو وہ ہے، وہ سخی ہے، وہ داتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ اور بخیل انسان اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اب آپ دیکھ لیں 2 میں سے ایک چوائس، سخی بننا یہ بخیل۔ سخاوت علم کی بھی ہوتی ہے، سخاوت وقت کی بھی ہوتی ہے، سخاوت صلاحیتوں کی بھی ہوتی ہے۔ سخی بن جائیے اور سخاوت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سخاوت انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن کس طرح آپ کا سایہ بن جائے گی۔ یعنی صدقہ جو ہے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا انسان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کس طرح سے اپنے رسول کی زبان سے ہمیں سکھایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ صدقہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اور زیادہ آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھا ان سے کہنا چاہتی ہوں اپنے تک لمیٹڈ نہ رکھیے گا، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن اس طرح سے انسان سے دور ہو جاتا ہے، اس کے سینے سے نکل جاتا ہے جیسے باڑے میں بندھا ہوا اونٹ رسی توڑا کے بھاگتا ہے۔ اس قرآن کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور میں سب خواتین سے، بچیوں سے جو یہاں موجود ہیں ضرور کہنا چاہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لقد، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ احنف بن قیس ایک تابعی تھے، مشہور تابعی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے احنف کی تلوار اٹھتی ہے گویا 1,00,000 طرح کی کتاب میں میرا ذکر موجود ہے، میں اس کتاب کو پڑھوں گا اور دیکھوں گا میں کہاں ہوں۔ انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، سب سے پہلے سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ کے آغاز میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح مومنوں کا تذکرہ ہے۔ سچے مومنوں کی خصوصیات دیکھی، کہنے لگے میں ایسا تو نہیں، اتنا اچھا میں نہیں ہوں۔ جب منافقوں کی خصوصیات اور کافروں کی خصوصیات پڑھی تو کہنے لگے میں اتنا برا نہیں ہوں۔
کی بھاگ دوڑ میں سوچو وہ کتنے عظیم لوگ تھے جو اپنے آپ کو پہچانتے تھے. تو ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ہم بس ایک کوشش ہے، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، کہیں سستی ہو جاتی ہے، لیکن رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنا چاہیے. اور جو بات اس آیت کے توسط سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمارا تذکرہ ہے، ہماری زندگی کی باتیں، ہماری زندگی کے لیے یہ انسٹرکشن مینول ہے. اس کتاب کو اپنا بنا لیں، اس کتاب کو پڑھنے کا ارادہ ضرور کر لیں. یہ کتاب ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. ریلی جس وقت ہم اپنی قبر کے اندر اتریں گے، جس وقت حشر کے میدان میں ہوں گے، 3 چیزیں ہیں جو قبر میں جائیں گی: مال، اعمال اور گھر والے. رسول اللہ نے فرمایا 2 واپس آ جائیں گے، مال بھی اور گھر والے بھی. اعمال ساتھ جائیں گے. تو یہ اعمال اس کتاب کے مطابق ہوں گے تو تبھی تو سچ جائیں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا انسان کو علم نہ ہو اور اس کا عمل اس کے مطابق ہو؟ پکڑتی ہے. اب بھی جا کے پڑھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ حشر کے میدان کا ایک منظر بتاتے ہیں. رسول کہے گا اے میرے رب، یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آخر کب تک قرآن سے بھاگتے بھاگتے زندگی گزارتے رہیں گے؟ زندگی کی کتاب کے بغیر زندگی ہی گزار دی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں سفارشی بنے گا، تمہارے خلاف گواہ بنے گا. مدکر، بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحت قبول کر لیجئے.